تو کرے احتجاج کر لیں، کریں گے احتجاج کر لیں گے. آپ جتنے بھی احتجاج کریں، شہباز شریف ہے، لفظ شریف ہے، لیکن وہاں شرافت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لفظ شریف ہے لیکن وہاں نہ شرافت دینی ہے، نہ شرافت دنوی ہے، نہ شرافت اخلاقی ہے. شریف. باقی یہ کہ ہمارا زرداری آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ بلوچ آدمی، چونکہ میں بلوچ، ظاہر ہے کہ ولی میں شناسی، وہ بھی بزرگ ہے، میں بھی بزرگ ہوں. ولی میں شناسی، زرداری کو میں جانتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا منہ اس طرح کھلا ہے. دیکھیں وہ جتنا بھی تم پورا پاکستان کے چاروں صوبوں ڈالو تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. وہ خود کہتے ہیں حل امتلأت وتقول حل من مزید یوم نقول لجہنم. باقی یہ ہے کہ مسئلہ ہے ہمارے حاجی صاحب کا، امیر المومنین والی ریاست مدینہ حاجی عمران خان صاحب کا، اس کا کیا کہنا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حاجی عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے. عمران خان اذا وصل الران بالران یسیر عمران. سمجھ میں نہیں آئے؟ یہ میری اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی ہے، مکی صاحب کی عربی نہیں ہے. یہ مکی صاحب کی عربی نہیں ہے. اذا وصل الران بالران، اذا وصل الران بالران. سمجھے؟ ران کے ساتھ مل جائے یسیر عمران، عمران خود بخود پیدا ہوتا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اصل مقصد تحریک وہ ران اور یہودیت کا نفاذ ہے. ران ادا کہ ران کا ہر جگہ پر لوگ ران کے ساتھ مل جائے تاکہ عمران 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 ران ہی پیدا ہو جائے. لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم لوگ گئے افغانستان میں گئے تو اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے ہم لوگ کباب کھا رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے. ابھی یہ جو کابل کا جو میئر ہے، میرے بہت قریبی رشتہ دار عزیز ہے، حاجی عبدالرشید صاحب، اس کا نام اصل حاجی محمد ہے. تو یہ لوگ ہمیں لے گئے تھے، ہم لوگ لے گئے، مولوی سارے کے سارے ایران کے، پاکستان کے، کہاں کے علماء آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں بلا دیا. مکی صاحب اوپر سے جہاز آ گیا، وہ امریکی ڈرون حملہ والا جہاز آ گیا. ہم لوگوں نے کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ. کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے. ہم تو بھاگ رہے تھے، ہمیں تو شوگر نہیں تھا، لیکن جو بڈھے تھے جن کو شوگر تھا وہ ہم سے آگے بھاگے. ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ. موٹے تھے کچھ. اور پھر آگے جا کر کے طالبان نے ہم سے کہا کہ ہم کس طرح خودکش حملہ کرتے، فدائی حملہ، خودکش تو نہ کو، فدائی حملہ کس طرح کرتے ہیں. ان ظالموں نے کیسے حملہ کر کے مکانوں کو گراتے تھے، بم اڑاتے تھے، لیکن وہ خود ادھر سے نکلتے تھے. ان کا پریکٹس اس قسم کا تھا. پھر انہوں نے ایک جگہ بارود دفن کیا. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک جگہ انہوں نے بارود دفن کیا. انہوں نے پھر ایک تار ایسے باندھی تھی. پھر جو بوڑھے مولوی تھے ان کو کہا کہ تم لوگ دور کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کسی کو دل کا عارضہ ہے، جب یہ دھماکہ ہوگا تو اس کو دل کا ہو سکتا ہے اٹیک ہو جائے، اور وہ بندہ یہ ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ جائے. تو یہ بوڑھے مولوی جن کو دل کا عارض ہے دور، اور جس کو شوگر بھی نہ ہو، دل کی کمزوری بھی نہ ہو، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے دل کے عارض بھی نہ ہو، تو وہ کر دے کہ یہاں اس تار کو کینچی سے کاٹے. قریب میں آ کر کے دوسرے دور کھڑے ہو گئے. کوئی ہے ماں کا لال جو اس کو کاٹے. اب کوئی مولوی بھی تیار نہیں. دھماکہ ہوگا، یہ جو قریب ہوگا اس کے لیے بہرحال یہ ہے کہ سخت قسم کا دھماکہ. اب میں ایسے شرمندہ ہو گیا کہ نام تو ہمارا بڑا ہے، لیکن وہاں فدائی کا جو امیر ہے وہ میرے برادر نسبتی، جس کو تم لوگ سالہ کہتے ہو، فدائی کا امیر. میں نے کہا یہ فدائی کا امیر ہے، میں اگر حملہ نہ کروں کہے گا ہمارا بہنوئی کتنا بڑا بزدل ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ خود برادر نسبتی فدائی کے امیر ہے، میں کیا کروں؟ لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے کہا جی مجھے شوگر بھی نہیں ہے، مجھے دل کا عارضہ بھی نہیں ہے، میں کر لیتا ہوں. کینچی انہوں نے دے دی. بس یہ ہے کہ میں نے آخر جا کر آنکھیں بند کر کے میں نے کہا یا اللہ، بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا. بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا. لا الہ الا محمد رسول اللہ. وہ ہو گیا دھماکہ ہو گیا. او دور ایک باتھ روم میں ہمارا ایک موٹا سا مولوی صاحب تھا، وہ غریب گیا ہوا تھا باتھ روم میں. اس نے سمجھا کہ امریکہ نے بمباری کی. اس نے سمجھا کہ امریکہ، اس نے استنجا بھی نہیں کیا، ناڑا لے کر ایسا بھاگا. بعد میں مجھے کہتا ہے او مولوی منظور بے غیرت، خدا تجھے غرق کرے بے غیرت، میرا شلوار خراب ہو گیا.
اس لیے طلبہ سے گزارش ہے، جہاد تو آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے جہاد ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جی جہاد والی چیز تو بہت اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ شہادت اور یہ شہادت، یہ جہاد بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ شہادت ایسی چاہیے جس میں آدمی کمرے میں بیٹھ کر آئس کریم کھائے، یہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ تو ایسی شہادت تو کبھی نہ آسمان نے دیکھا، نہ یہ ہے کہ کبھی زمینوں نے دیکھا۔ بعض علماء گونگے قسم کے، مولوی عبدالباقی بھی میرے ساتھ ایسے پتہ کرو، گونگے قسم کے علماء خدا کی قسم بول بھی نہیں سکتے۔ آپ مولوی منظور کو دیکھو کہ جیسے 12 بور کی طرح ایک ہی برسٹ میں 12 گولیاں ہماری زبانیں کتنی تیز ہیں، لیکن بعض لوگ سیدھے سادے ملنگ قسم کے لوگ ان کے لیے مرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں، میں نے ہزاروں علماء کو پڑھا ہے، میرے دور تفسیر میں 1,500-2 ہزار کے لگ بھگ ہوتے ہیں، 400-500 میرا نیا مدرسے تو دور حدیث میں ہوتے ہیں، دور تفسیر میں الگ 1,500-2 ہزار کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں، جن طلباء کو اس نالائق نے پڑھایا، ہم نے جن کو پڑھایا، وہ طلباء اپنے علاقوں میں گئے، ظالموں نے انقلاب لایا ہے۔ اس لیے کہ میں بھی دنیا کے اندر گھومتا ہوں، پھر یہ کسی مولوی کا پٹھانوں سے تعلق ہوگا، کسی مولوی کا ہندوستانیوں سے تعلق ہوگا، اردو والوں سے، کسی مولوی کا پنجابیوں سے تعلق ہوگا، وہ پنجابی، میں بروئی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی سب بولتا ہوں، میرے سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ ایسے جا کر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بخدا ہمارے وہ طالب علم جو کسی حیثیت کے ہم سمجھتے تھے کہ طالب علم میں نہیں ہے، لیکن اس ظالم نے دنیا کے اندر انقلاب لائے، پورے تحصیل کو، ڈویژن کو، ضلع کو، اپنے علاقے کا وہ تاج بنا ہوا ہے۔ لیکن ہم کمزور ہیں۔ پٹھانوں کے علاقے میں کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بلوچوں کے ظالموں کے علاقوں میں کوئی کام کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ پٹھان اگر ہدایت پر لگ جائے اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، پٹھان اگر گمراہی پہ لگ جائے تو کوئی ماں کا راستہ روک نہیں سکتا۔ اس لیے پٹھانوں میں رہتے ہوئے کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور آپ اتنے دلیر بھی نہیں ہیں اور اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں۔ آپ سے دلیر اور آپ سے زیادہ طاقتور موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک تھپڑ سے اس نے اس کو قبطی کو کیا کر دیا؟ اس کو جہنم میں پہنچا دیا، ایک تھپڑ سے۔ فَوَقَذَهُ تھپڑ نہیں بلکہ مکہ، وقز کہتے اس طرح انگلیوں کو جمع کر کے کسی کو مارنا، تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے انگلیوں کو مکہ جمع کر کے اس کو مارا، اور اسی سے موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا بغیر قصد، بغیر ارادہ کے تھوڑی سی تادیبی کارروائی ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ نے جمع کر کے کما حق کو نہیں مارا، کما حق کو اگر مارتے تو اس کے جزے لائے تھے جزا بن جاتے۔ اگر کما کو طلبہ اس کو سمجھیں گے، اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اجزاء لا تتجزا کی صورت میں اس کی شکل بگڑ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جاتے۔ اندازہ کرے کتنا طاقتور ہے، کتنا آپ دلیر ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا دلیر ہے۔ اس دلیری کے باوجود کبھی آپ کے سانپ کو چھوٹا سا ظاہر کرتا ہے، چلو موسیٰ کیا ماتل کے بھی یمین کے یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ فرماتے کہ عصا ہے، فرمایا کہ اس کو پھینک دو جیسے فَأَلْقَىٰ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا سا سانپ ہے، موسیٰ بھاگ گیا۔ کتنا دلیر ہے، لیکن انسان یہ ہے کہ پھر بھی بحیثیت انسان اس کو خوف ہوتا ہے۔ اور آپ علماء ہیں، لا تخف، دوسرا لا تخافو، لا تخافو میں اتنا خوف نہیں ہوتا، لیکن لا تخف کے اندر آپ خوف کر رہا تھا، تب اللہ نے فرمایا لا تخف، تب فرمایا کہ لا تخف، ڈرو نہیں۔ موسیٰ سانپ سے بھی ڈر گیا، لیکن فرمایا کہ کیا ہے؟ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اس کو واپس، یہ استاد نبیوں کا جو استاد ہے وہ اللہ ہے، الرحمن علم القرآن، رحمت والی ذات ہے، اصل معلم وہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن فرما رہا کہ بھاگو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد کأنہا جان، کچھ بڑا سانپ ہو گیا، اور پھر اس سے کچھ بڑا ہو گیا۔ یہ پریکٹس کرا رہے شاگرد کو، چھوٹا سا سانپ اور اس سے بھی ڈرا، واپس ہو جا، پھر اس سے کچھ اوپر کر دیا، پھر اس کے بعد فَإِيَّهِ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جبکہ میدان کے اندر آ گیا۔ اتنا شاگرد کو پریکٹس کرایا، خبردار مقابلہ آپ کا چونکہ سانپوں سے ہوگا، وہ جادوگر سارے کے سارے وہ سانپ اپنے یہ کہ ڈنڈوں کو اور اپنے رسیوں کو پھینکیں گے، سانپ بنائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے سانپ، پھر بڑا کرتے پریکٹس کرا کر کے آخر میں جب میدان کے اندر آ گیا، جہاں پر وہ جادوگر نے اپنے یہ کہ سینکڑوں اور ہزاروں سانپ ان کے یہ ڈنڈوں سے نکلنے لگے، تو حضرت نے فرمایا فَإِذَا، یہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا
اژدہا، بڑا اژدہا آ گیا، اور فیضا یہ تلقف ما یافکون، انہوں نے جھوٹے جھوٹے جتنے سانپ بنایا، اس نے کہا راوڑا ایک ہی ناشتے میں سب کو ختم کر دیا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ میدان میں جانے کے لیے انسان کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر یہ کہ شادی وہ کرے جس کے اندر رجولیت ہو، جس کے اندر مردانگی ہو، اس طرح کوئی شادی نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اندر تیاری، اساتذہ کے علم کو مضبوطی سے آپ لیں گے، محنت آپ کریں گے، جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ کام آپ کریں گے، کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف آپ رجوع بھی ہو جائیں گے کہ پروردگار، ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس دم کرو دم کرو دم، ارے دم کرے تو تیرے اندر بھی تو دم ہونا چاہیے نا۔ کچھ کام تو بھی کرنے۔ ایک آدمی رو رہا ہے، 3 سال سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، 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 رو رہا۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے سب کو رلایا، آسمان پر فرشتے بھی رو رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں ہو رہا تو ظالم پہلے شادی تو کرو، شادی بھی نہیں کہ بچے کہاں سے ہیں؟